ہم جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو جون جولائی جیسی سخت گرمی میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یا حج عمرہ ادا کرتے ہوئے ہمارے پاؤں کو صحرا کی 50-55 ڈگری والی گرمی بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں فرش کی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اس تمام تر کاوش کا صحرا جس کے سر پر جاتا ہے، آج ہم اس عظیم شخصیت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، وہ عظیم شخص کون تھا؟ وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بود و باش سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 1908 میں پیدا ہوئے اور 2008 میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل، اسکاف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کی توسیع، منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ، ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے دوران فوت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہے۔ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کی۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ پتھر جو حرم مکی میں مطاف چھت اور باہر صحن میں لگا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کروائی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ کرۂ ارض پر واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں وہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ کمال بہت افسردہ ہوئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو آفس سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے تمام بقیہ ماربل خریدا۔ تو اس نے کہا پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ پر جانے سے چند گھنٹے قبل انہیں فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب کمال بہت آہستہ آہستہ رفتار سے دفتر گئے کہ اب کیا کریں گے، خریدار کا ایڈریس کہاں سے ڈھونڈیں کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ کمال دفتر پہنچے تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ان کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی کمپنی تھی۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اس دن وہ سعودی عرب
पहुँचे, सऊदी अरब पहुँचे तो सीधा उस कंपनी के दफ्तर पहुँचे और डायरेक्टर एडमिन को मिले और पूछा कि आपने उस मार्बल का क्या किया जो ग्रीस से ख़रीदा था। तो उन्होंने बताया कि हमें याद नहीं। फिर उन्होंने स्टॉक रूम से रब्ता किया और उनसे पूछा कि वो सफ़ेद मार्बल जो ग्रीस से मंगवाया था किधर है। उन्होंने कहा वो सारी मिकदार मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा इस पर जितनी रकम भरनी है भर लें और मार्बल की तमाम मिकदार मेरे हवाले कर दें। जब कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होना है तो उसने कहा कि मैं 1 रियाल भी नहीं लूँगा। अल्लाह ने ये मार्बल मुझसे ख़रीद कराया और फिर मैं भूल गया। इसका मतलब यही था कि ये मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होना था। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर कमाल को करवट करवट सुकून अता फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल हिस्टोरियंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।